السلام علیکم۔ 8ویں جماعت کی اسلامیات ہے سبق ہے اسلامی عبادات کے تقاضے اور اثرات۔ آج ہم اس سبق کی مکمل مشق حل کریں گے۔ مناسب ترین جواب پر ٹک کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، عبادت کے لغوی معنی ہیں۔ جواب ہے بندگی کرنا۔ نمبر 2، زکوٰۃ، عشر، صدقات وغیرہ کہلاتی ہیں۔ جواب ہے مالی عبادتیں۔ نمبر 3، ہر وقت دل میں خوف خدا رکھنا عبادت ہے۔ جواب ہے قلبی، قلب کہتے ہیں دل کو۔ نمبر 4، تمام عبادات کا منشا و مقصود کس چیز کا حصول ہے؟ منشا کہتے ہیں خواہش کو اور مقصود کا مطلب ہے مقصد۔ جواب ہے اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی۔ درج ذیل سوالات کے مختصر جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، عبادت کا مختصر مفہوم بیان کریں۔ سبق کے پہلے صفحے پر اس کا جواب ہے معنی و مفہوم۔ عبادت کا لفظی معنی بندگی ہے۔ عبادت کا مفہوم یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا شکر گزار ہو، اسی سے دعائیں مانگے اور اسی کے آگے عقیدت و محبت سے سر جھکائے۔ انسان خدا کا بندہ و غلام بن کر رہے، اس کے مقابلے میں کسی اور کی غلامی قبول نہ کرے۔ سوال نمبر 2، نفلی عبادات کی کون کون سی صورتیں ہیں؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے مسلمان بہت سی نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جن میں نفل نمازیں، نفلی صدقات، نفلی روزے اور نفلی حج اور عمرہ وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 3، حدیث مبارکہ کے مطابق اللہ تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے؟ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر یہ ہے کہ وہ صرف اسی کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں، اور اللہ تعالیٰ پر بندوں کا یہ حق ہے کہ جو اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے اسے عذاب نہ دے۔ سوال نمبر 4، نماز کن کن برائیوں سے روکتی ہے؟ سبق کے دوسرے صفحے پر ہی اس کا جواب ہے۔ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ نماز کو یاد الہی کا ذریعہ بھی کہا گیا ہے۔ انسان کو راہ حق پر قائم رکھنے اور اس کی زندگی کو سنوارنے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ تفصیلی جواب تحریر کریں۔ سوال نمبر 1، عبادات کے اغراض و مقاصد پر روشنی ڈالیں۔ اغراض غرض کی جمع ہے جس کے معنی ہیں مقصد یا ارادے۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے عبادات کے اغراض و مقاصد۔ عبادات اصلاح و تربیت کے بہترین ذرائع بھی ہیں، یعنی عبادات ہمارے دین کا حصہ بھی ہیں اور یہ ہم پہ فرض بھی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ عبادات سے ہماری اصلاح اور تربیت بھی ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں عبادات کے جو اغراض و مقاصد بیان کیے گئے ہیں اور ان کے بارے میں بعض دوسرے احکام دیے گئے ہیں، وہ اس بات کی واضح دلیل ہے۔ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، ترجمہ، بے شک نماز روکتی ہے بے حیائی اور برے کاموں سے۔ نماز کو یاد الہی کا ذریعہ بھی کہا گیا ہے۔ انسان کو راہ حق پر قائم رکھنے اور اس کی زندگی کو سنوارنے اور اللہ تعالیٰ کی یاد کا بہترین ذریعہ نماز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ترجمہ، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ تقویٰ اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی ایک عظیم صفت ہے جو اللہ تعالیٰ کو بہت ہی محبوب اور پسندیدہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ روزے کا مقصد تقویٰ کا حصول بتایا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی یاد اور اس کے احکام کی اطاعت میں جو سب سے بڑی رکاوٹ انسان کی راہ میں پیش آتی ہے وہ مال کی محبت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا۔ حج کی ادائیگی میں مال خرچ کے ساتھ ساتھ جانی مشقت بھی ہے۔ اس میں نفس کے تقاضوں کو ضبط میں رکھنے کی بھی تربیت ہے۔ قرآن مجید کی تعلیمات سے معلوم ہوتا ہے کہ حج بھی تقویٰ کے حصول، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری اور اس کے ذکر کا ذریعہ ہے۔ یہاں تک ہے پہلے تفصیلی سوال کا جواب۔
سوال نمبر 2، عبادت کی مختلف صورتیں بیان کریں۔ سبق کے دوسرے صفحے پر اس کا جواب ہے عبادت کی صورتیں۔ ہم پر اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ اس نے ہمارے لیے مختلف قسم کی عبادتیں متعین کی ہیں۔ اب یہ عبادات ہم ہیڈنگز بنا کر لکھیں گے کیونکہ یہ ایک تفصیلی جواب ہے۔ پہلی ہیڈنگ ہوگی قلبی عبادت۔ بعض عبادات قلبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے اخلاص کے ساتھ دل میں انجام پاتی ہیں، جیسے توکل، اخلاص، صبر و شکر، اللہ تعالیٰ کی محبت و خشیت اور تسلیم و رضا وغیرہ۔ دوسری ہیڈنگ ہم لکھیں گے بدنی عبادتیں۔ بعض عبادتیں بدنی ہیں جیسے نماز۔ مسلمان دن اور رات میں 5 مرتبہ نماز ادا کرتے ہیں۔ تیسری ہیڈنگ ہے مالی عبادتیں۔ بعض عبادتیں مالی ہیں جیسے زکوٰۃ، عشر، صدقات وغیرہ، جبکہ بعض عبادتیں ایک ہی ساتھ مالی اور بدنی ہیں جیسے حج اور جہاد فی سبیل اللہ۔ چوتھی ہیڈنگ ہم لکھیں گے نفلی عبادات۔ مسلمان بہت سی نفلی عبادات کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرتے ہیں، جن میں نفل نمازیں، نفلی صدقات، نفلی روزے اور نفلی حج اور عمرہ وغیرہ شامل ہیں۔ سوال نمبر 3، عبادات کے کیا تقاضے ہیں، تفصیل سے لکھیں۔ سبق کے آخری صفحے پر اس کا جواب ہے اسلام میں عبادات کے تقاضے۔ پہلے ہم لکھیں گے تعارف۔ عبادت کے اندر وہ تمام ظاہری و باطنی اقوال و افعال داخل ہیں۔ اقوال کہتے ہیں قول کو، یعنی وہ باتیں جو زبان سے ادا کی گئی ہیں، اور افعال کہتے ہیں اعمال کو، وہ اعمال جو انسان کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو عبادت کے اندر وہ تمام ظاہری و باطنی اقوال و افعال داخل ہیں جو اللہ تعالیٰ کو پسند ہیں اور اس کی خوشنودی کا باعث ہیں، اور ہر قسم کے تمام اعمال صالح بندگی میں شامل ہیں۔ اعمال صالح یعنی وہ نیک اعمال جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت، رحمت خداوندی کی امید، خشیت الہی۔ خشیت الہی کہتے ہیں دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا، اخلاص، صبر و شکر، توکل اور تسلیم و رضا وغیرہ ساری اچھی صفات عبادت کے مفہوم میں شامل ہیں۔ پھر ہم ہیڈنگ لکھیں گے اللہ تعالیٰ کی حاکمیت۔ انسان اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت اور اس کے قانون کی پیروی کرے، اس کے سوا کسی دوسرے کی حاکمیت تسلیم نہ کرے۔ اپنے تمام معاملات میں انسان اللہ تعالیٰ کو اپنا حاکم، مالک اور خالق تسلیم کرے، اسی کے آگے سر جھکائے اور اسی سے مدد طلب کرے۔ پھر ہم نیچے سے لکھیں گے محض ارکان اسلام یعنی نماز ادا کرنے، روزہ رکھنے، زکوٰۃ ادا کرنے اور حج کرنے سے ہی دین مکمل نہیں ہوتا، بلکہ عبادات کے مختلف تقاضے پورے کرنا بھی ضروری ہے۔ لہٰذا عبادت میں چند امور کا خیال رکھنا چاہیے۔ پھر ہم نمبرز دے کر لکھیں گے۔ نمبر 1، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے ہونی چاہیے۔ نمبر 2، عبادت میں کسی قسم کی ریاکاری یا دکھلاوا نہ ہو۔ ریاکاری کہتے ہیں وہ نیک عمل جو دوسروں کو دکھانے کے لیے کیا جائے۔ نمبر 3، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے کے مطابق کی جانے والی عبادت ہی قبولیت کا مقام حاصل کر سکے گی۔ نمبر 4، عبادت میں ہر قسم کی افراط و تفریط سے بچا جائے۔ افراط و تفریط کہتے ہیں حد سے بڑھ جانا یا حد سے بہت زیادہ کم ہو جانا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ ہمیں اعتدال رکھنا ہے، نہ حد سے بڑھنا ہے نہ حد سے کم ہونا ہے۔ نمبر 5، نہایت سادگی، پاکیزگی اور خشوع و خضوع کے ساتھ عبادت کے ارکان ادا کیے جائیں۔ خشوع و خضوع کے معنی ہیں عاجزی سے، انکساری سے اور دل و جان سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھک کر۔ نمبر 6، عبادت کے ذریعے تزکیہ نفس کیا جائے۔ تزکیہ نفس کرنا یعنی دل اور دماغ کو پاک کرنا، برے خیالات سے، بری خواہشات سے پاک کرنا۔ نمبر 7، عبادت ذکر و شکر اور تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے، اس لیے اس کو مکمل یکسوئی اور حضور قلب کے ساتھ کیا جائے۔ یکسوئی اور حضور قلب کا مطلب ہے پوری توجہ کے ساتھ دل اور دماغ کی حاضری کے ساتھ کیا جائے۔